lot of blood. یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ایک تو جب ہمارے باپ کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے علم سے سرفراز کیا گیا، اور فرشتوں پر جو فوقیت دی گئی وہ علم کی بنیاد پر۔ دوسری یہ کہ جو آخری کتاب ہدی للناس یا گائیڈنس فار ہیومن بینگ، جو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت تھی، اس کتاب کی ابتدا ہی پڑھو سے کر دی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور فرمایا کہ یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو بلندی، سرفرازی، حکومت، قیادت، لیڈرشپ اور حکومت عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً اور یقینی بات ہے کہ اگر کوئی اصول کو بالائے طاق رکھ دے، اصول کو کچل ڈالے اور پیروں تلے روٹ ڈالے، تو اس شخص کو زوال سے دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی تعداد، دنیا کا کوئی بھی اسلحہ اسے بچا نہیں سکتا اور محفوظ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ابتدا علم سے، ہماری کتاب کی شروعات اور بگننگ علم سے، اور بے شمار فضائل آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہتے ہیں خطبوں میں اور تقریروں میں کہ علم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ میں علم کی قسمیں کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہ علوم شرعیہ ہیں، اس کے الگ منہج ہیں، یا اس کے لیے الگ یونیورسٹیز ہیں، الگ مدرسے ہوتے ہیں، الگ اسکولز ہوتے ہیں۔ یہ انگلش ہے، یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ فزکس ہے، یہ حکمہ ہے، یہ میڈیکل ہے، یہ طب ہے، اس کے لیے الگ فیکلٹی ہوتی ہے۔ میں اس دوئی کا قائل نہیں۔ میں یہ مانتا ہوں، اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں کہ ایجوکیشن اس ریوائیول، ایجوکیشن کو ہمیشہ تجدید کی ضرورت پڑی ہے، اور تجدید کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ اس کے جو بھی لوازمات ہوتے ہیں اسے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایجوکیشن از آلویز اے ڈائنامائک سبجیکٹ۔ ایجوکیشن ہمیشہ سے یہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے، علم پھیلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب اسلاف کی تاریخ یا بغداد یونیورسٹی کی تاریخ، یا ہم عموی خلافت، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ اور دوسری خلافتوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علوم شرعیہ کے ساتھ کیا علم الحساب، کیا علم ہیئت، کیا علم ریاضی، کیا علم طب، اور دنیا کا شاید کوئی ایسا علم ہو جس کی تعلیم ہمارے مدرسوں میں نہ ہوتی تھی۔ یہ تو ہمارے ذہنوں کی تنگی اور نیرو مائنڈڈ آئی کہ ہم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ سائنس کی الگ فیکلٹی ہوتی ہے، عربی کی الگ فیکلٹی ہوتی ہے، شعبہ حفظ کی الگ فیکلٹی ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں مختصر وقت میں کہ اگر علماء اسلام کی اصلاح نہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں دی جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے علمی اداروں کی اصلاح کر سکے، تو یقین مانیے کہ اس قوم کو مٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ قومی ضرورت کے مطابق ہم نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں فرق نہیں ہیں۔ آپ علوم شرعیہ کے ساتھ سائنس آپ کو سیکھنی ہے، علم طب آپ کو سیکھنا ہے، اور بڑے بڑے جھیالے اسلام نے پیدا کیے ہیں۔ اسلام میں بڑے بڑے نامور سائنٹسٹ، بڑے بڑے نامور میڈیکل سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی، دنیا کی کوئی بھی درسگاہ، دنیا کا کوئی بھی کالج، دنیا کا کوئی بھی اسکول جابر بن حیان کے فارمولے سے اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کہہ سکتا، اور اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا، اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہی جابر بن حیان ہے جسے یہ انگریز GEBER کے نام سے اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، گیبر کے نام سے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کا وقت خراب کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معجزہ کے طور پر لاٹھی نہیں، سمندر کو پھاڑنے کی چیزیں نہیں، اور پتھروں سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ جس نبی کو نہیں دیا گیا، بلکہ کتاب کا معجزہ دیا گیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ زمانہ کتاب کا ہے، یہ زمانہ قلم کا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، اسی کا یہ زمانہ ہوگا۔ اور کتاب دینے کا مقصد تھا کہ یہ علم کا زمانہ آ رہا ہے، یہ جو زمانہ شروع ہو رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی یوم القیامہ، یہ علم کا زمانہ ہوگا۔ یہ علم والے قیادت کریں گے، اور یہ لیڈرشپ انہی کو دی جائے گی، اور یہی دنیا کے قائد ہوں گے اور لیڈر ہوں گے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ 10 مولوی ہوں 10 مدرسے، تو یہ قطعی غلط ہے۔ اب ہمارے بیٹے مولوی ہوئے، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، پھر اس کے بھائی ہوئے، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، پھر اس مدرسے سے تکلیفی انہوں نے ایک مدرسہ کھولا۔ یہ کیا عجوبہ ہے، یہ کیا عجوبہ روزگار ہے، یا کیا قوم کی امانت کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ اپنے مکاتب کو سب سے پہلے مضبوط کریں، اور مکاتب آپ کے اتنے مضبوط ہوں کہ آپ کے بچے کلاس 5 کے بعد کانوینٹ مکاتب آپ کے قائم ہوں، جہاں 5 کے بعد وہ عربی زبان پر کچھ نہ کچھ حد تک عبور حاصل کریں، اور آپ لینگویج کی تعلیم دیں۔ آپ بڑے بڑے مدرسوں میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والے طلبہ عربی زبان سے ابتدا کی واقفیت نہیں رکھتے۔ کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت اس امت پر آ سکتی ہے کہ یہ 20 سال پڑھنے کے بعد عربی کا ایک سینٹینس نہ لکھ سکتا ہو؟ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اور آپ اتنے لوگوں کو کیا تیار کرتے ہیں؟ آپ زبان پر عبور پیدا کیجئے، اور اس کی بنیاد LKG اور نرسری سے شروع ہو۔ کانوینٹ آپ کا مضبوط ہو، کلاس 6 کے بعد 10 تک عربی زبان پر اسے دسترس حاصل کرائی جائے۔ اس کے بعد اس کے سامنے وہ فیکلٹی سائنس کی ہو، یا پھر عربی تخصص میں ہو، یا علم حدیث، اصول حدیث تفسیر میں ہو، جس طرف جانا چاہے جائیں۔ اور ایسا ہندوستان کے اندر ایک اسٹیٹ نے کیا، اس اسٹیٹ کا نام کیرلا ہے، اور اس نے یہ کر کے دکھلایا جو میں کہہ رہا ہوں، جو یہاں کے لیے، جھارکھنڈ کے علماء کے لیے، جھارکھنڈ کے لوگوں کے لیے خواب اور ایک سپنا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ امت کے فرزندان کے ساتھ یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ اگر اسے آپ اس قابل نہ لگے جو قومی دھارا ہے، جو نیشنل اینتھم ہے، جو نیشنل کرنٹ ہے، اس کرنٹ میں اپنے بچوں کو لے جانا ہوگا، اسی میں آپ کسی کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ تلواروں کا نہیں ہے، اور تلواریں تو اپنی مدافعت میں اور ڈیفینس میں اٹھتی ہیں، تلواریں بھی ہوں گی۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا اٹیک ہوگا تو ہم دوسرا گال اس کی طرف کرنے والے نہیں۔ لیکن آج زمانہ ہے کتابت کا، قلم کا، علم کا، اور اس میں ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہر 10 گاؤں کے بیچ میں 10 بہترین ڈاکٹر، 10 بہترین انجینئر، 10 بہترین پروفیسر، 10 بہترین لائر ہونا چاہیے، تاکہ اس مقام پر جہاں آپ کو ضرورت ہے، معلوم ہوگا مہاراشٹر میں اور گجرات میں ڈاکٹروں نے میٹنگ کر کے کہا کہ مسلمانوں کا علاج ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو میں یہ نہیں آپ سمجھیں گے میری تقریر سے کہ میں مدرسوں کے خلاف ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دوئی کا قائل نہیں ہوں، میں بانٹنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارے جو مدارس ہیں وہ اس قابل ہوں گے، جہاں کے پڑھے ہوئے 10th کے، وہ چاہے تو بہتر لائر، بہتر ڈاکٹر، بہتر سائنٹسٹ، بہتر آرکیٹیکٹ، بہتر انجینئر اور بہتر میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ بن سکے، اور اس کے بعد بہتر محدث بھی، بہتر عربی زبان پر عبور رکھنے والا بھی۔ یہ مقصد ہے، اور قرآن عظیم کے اندر
تو ایسے بے شمار سائنسی چیزیں ہیں. موقع نہیں ملا میں آپ کو بتاتا. امبرولوجسٹ تو دنیا کا سب سے بڑا ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا 300 ڈاکٹروں کے بیچ میں کہ میں قرآن مجید کو انسانی کتاب نہیں مانتا. میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، ڈیوائن بک ہے، کیونکہ اس نے 1400 سال پہلے بچے کی پرورش اور نشو و نما کے بارے میں ایسی باتیں فی ظلمات ثلاث سے بتائی ہیں. اور الگ یعنی چونک کے برابر لمبائی اس بچے کی ہوتی ہے. جب منی سے وہ خون کے لوتھڑے میں یا لاٹ آف بلڈ میں چینج ہوتا ہے تو یہ بولا کہ دنیا کی طاقتور مشین نے جب آج 1400 سال بعد بتائی، یہ بات کوئی انسان کیسے بتا سکتا ہے 1400 سال پہلے. اور ایسے بے شمار معجزات ہیں قرآن میں جو آپ گن نہیں سکتے. عرض میں کر رہا تھا کہ ایجوکیشن کے سیمینار میں آپ جمع ہیں، ایجوکیشن کے لیے جمع ہیں. بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ یہاں پر آج موجود ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی تعریف کیجیے. اس پر آپ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ آپ دین اسلام کے چاہنے والے ہیں. لیکن دین اسلام سے اگر مراد آپ صرف لباس کو سمجھتے ہیں تو معاف کریں، دل کو آپ مسلمان بنائیں. تقویٰ کو آپ تلاش دل میں کریں، آپ مسلمان رہیں. اور قومی دھارے سے الگ نہیں ہوں، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آپ الگ کر دیے جائیں گے اور آپ کی کوئی پہچان نہیں ہوگی. آپ کے بچے بھی اللہ تبارک و تعالی مزید توفیق دے معہد زید بن ثابت کو کہ اور بچوں کو حافظ پیدا کریں، اور ایسے حفاظ جو ابھی نیٹ میں جا کر کے جنہوں نے کوالیفائی کیا، ہمارے یہ بچے بھی اس میں کوالیفائی کریں. یہ حافظ قرآن، عالم دین، حدیث کے متبحر عالم بھی ہوں، اور بہتر یہ ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، لائر بھی ہوں، اور پرشاسنک سیوا میں بھی یہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جو استاد کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں توفیق دے کہ ہم ایسے بچے مستقبل کا تیار کر سکیں، اور ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس منہج پر قائم رہ سکیں، اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے تیار کر سکیں اور اہمیت کر سکیں. 1 منٹ میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں کے جو مدارس کا یا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ ٹیچر اور بچے تک یعنی اسٹوڈنٹ تک رہتا ہے، گارجین کا کوئی رول نہیں رہتا. یعنی ہمارے مدرسوں میں جو گارجین ہوتے ہیں، جو لڑکے کے باپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہ اساتذہ کی میٹنگ ہوتی ہے، نہ مینجمنٹ والوں کی میٹنگ ہوتی ہے، نہ کمیٹی والوں کی میٹنگ ہوتی ہے. ابھی آپ جدید تعلیم میں دیکھیں گے کہ وہ گارجین پیرنٹس کی میٹنگ ضروری ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ اگر گارجین توجہ نہیں دے بچے پر تو کبھی بھی سوائے اس کے کہ اللہ جس پر رحم کر دے اس کے علاوہ کوئی بھی بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی مثال وہی ہے کہ اگر 3 آدمی مامور ہو ایک گڈھا کھودنے پر، ایک گڈھا کھودتا ہو، دوسرا مٹی اٹھاتا ہو، ایک آدمی بیج ڈالتا ہو اور ایک پھر مٹی کو اسی بیج ڈالے ہوئے گڈھے کو برابر کر دیتا ہو. اگر بیج ڈالنے والا مزدور اس دن نہ آئے، ایک آدمی محنت سے گڈھا کر رہا ہے تو پھر دوسرا آدمی اسے بھر دے رہا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ جناب عالی گڈھا اس نے کیا، مٹی اٹھایا بڑی محنت سے، اور تم پھر اس گڈھے کو پاٹ دے رہے ہو، وہ جواب دے گا کہ گڈھا کرنا میرا کام، مٹی بھرنا اس کا کام، بیج جس پر ڈالنے کی ذمہ داری تھی وہ آج مزدور آیا ہی نہیں ہے. تو یہ باپ ہے، بیج ڈالنے والا یہ باپ ہے، پڑھانے والا گڈھا کھودنے والا یہ استاد ہے، اور گڈھا بھرنے والا یہ بچہ ہے. لیکن بیج ڈالتا اس میں باپ، تو باپ آج موجود نہیں ہے. گارجین اہمیت دے اپنے بچوں کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.